السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے غیبت زنا سے سخت ہے۔ حضرت ابوالقاسم جنید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے ابلیس کو خواب میں ننگا دیکھا، اس سے خدا کی پناہ۔ میں نے اس سے کہا، تجھ کو انسانوں سے شرم نہیں آئی؟ کہا، یہ لوگ تمہارے نزدیک انسان ہے؟ میں نے کہا، ہاں، تو بھی جانتا ہے۔ ابلیس نے کہا، اگر یہ لوگ انسان ہوتے، جیسے لڑکے گولی کے ساتھ کھیلتے ہیں، میں ان کے ساتھ نہ کھیلتا، لیکن انسان ان کی سوا اور ہے۔ میں نے کہا، کون ہے؟ کہا، مسجد شویزیہ میں چند لوگ ہیں جن کی عبادت و پرہیزگاری سے میرا بدن دبلا ہو گیا، اور ان کی آتش حسد سے میرا جگر کباب ہے۔ جب میں ان کا قصد کرتا ہوں، خدا تعالیٰ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، میں جلنے کی قریب ہو جاتا ہوں۔ حضرت جنید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب میں خواب سے بیدار ہوا، اس مسجد میں گیا، 3 مرد نظر آئے، اپنا سر گڈریوں میں ڈالے بیٹھے تھے۔ جب ان کو میری آہٹ محسوس ہوئی اور معلوم ہوا کہ کوئی غیر شخص ہے، تو ایک نے گڈری سے سر نکالا اور کہا، اے ابوالقاسم، شیطان خبیث کی بات سے دھوکہ نہ کھانا۔ پھر اپنا سر چھپا لیا۔ خداوند تعالیٰ ان سے راضی ہو اور ہم کو ان سے نفع پہنچائے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں مسجد شویزیہ میں بیٹھا ایک جنازے کی نماز کا منتظر تھا۔ اہل بغداد اپنے درجوں میں بیٹھے جنازے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے ایک فقیر کو دیکھا، اس سے آثار عبادت ظاہر تھے، لوگوں سے سوال کر رہا تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، اگر یہ شخص کوئی عمل کرتا جس کی آمدنی سے اپنے آپ کو سوال کرنے سے بچاتا تو کیا خوب تھا۔ جب میں اپنے گھر واپس آیا، رات کا کچھ وظیفہ مجھ کو پڑھنا تھا، کچھ نوافل، کچھ احوذاری، اس کے سوا اور کچھ باقی نہ تھا۔ مجھ پر یہ سب گرا اور دشوار گزرا، مگر میں بیٹا جاگتا رہا۔ اسی حالت میں نیند نے غلبہ کیا اور میں سو رہا۔ خواب میں اس فقیر کو جو لوگوں سے سوال کر رہا تھا دیکھا، ایک خوان بچھا ہوا ہے، اس پر اس فقیر کو لا بٹھایا، مجھ سے کہہ رہا ہے، تو اس کا گوشت کھا، تو نے اس کی غیبت کی ہے۔ اسی حالت خواب میں مجھ کو سب حال ظاہر کیا گیا۔ میں نے کہا، میں نے تو اس کی کبھی غیبت نہیں کی، البتہ جی میں کہا۔ مجھ سے کہا گیا، تو ان لوگوں میں سے نہیں کہ ایسے خفیف باتیں تجھ سے ہم پسند کریں۔ جا، اس فقیر سے اپنا قصور معاف کرا۔ جب صبح ہوئی، میں اس کی تلاش میں پھرنے لگا، یہاں تک کہ میں نے اس کو دیکھا، ایک جگہ ترکاری دھونے سے پانی میں جو پتے گر جاتے ہیں اٹھا رہا تھا۔ میں نے سلام کیا، کہا، اے ابوالقاسم، پھر ایسی تقصیر کرو گے اور دوسرے بندگان خدا کا عیب نکالو گے؟ میں نے کہا، پھر ایسا نہ کروں گا۔ کہا، خدا ہم کو اور تم کو بخش دے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنے بہت سارے خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔